السلام علیکم جی، میں ہوں محمد بلال رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپینین HD۔ خاصے دنوں بعد آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوا ہوں، اور چونکہ ہمارا جو مذاکرہ ہوتا تھا میرا اور محمد شکیل چودھری صاحب کے ساتھ، جو میری گفتگو ہوا کرتی تھی، سینئر براڈ کاسٹر ہیں ان کے ساتھ، لیکن ایک عرصے بعد دوبارہ سے ہم نے سوچا کہ اس سلسلے کو جاری شروع کیا جائے۔ آج مختلف موضوعات پہ بات ہوگی، لیکن پہلے میں چودھری صاحب کی طرف چلتا ہوں اور چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایک عرصے بعد وہ دوبارہ اسکرین پہ آئے، اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی صاحب ویلکم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مصرع ہے نا کہ پھر آ گیا ہوں گردش دوران کو ٹال کے، تو ظاہر ہے معاملات کچھ اس طرح کے رہے، کچھ بہرحال جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ ایک نئی زندگی دی، اور چونکہ آپ شکر کیا، سب کو اللہ پاک اپنی صحت کے ساتھ اپنی امان میں رکھے، اور اب ہم پھر بس یہاں پہ ہم موجود ہیں، اور امید ہے کہ ہم بڑی جلدی حاضر ہوا کریں گے، نئی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری ریاست ایسی ہے، گو اس کا جو جغرافیائی رقبہ ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، لیکن یہاں پہ مسائل بے شمار ہیں اور باتیں بہت سی کرنے والی ہیں، لوگوں کے دکھ بے شمار ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم ڈسکس کیا کریں، ان کی نشاندہی کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی سیاسی ہم لوگ کوئی اینگلنگ نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو مقتدرہ حلقے ہیں وہ اس کی طرف توجہ کریں اور ان مسائل کو حل کریں، بس یہی ہمارا ایجنڈا ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم کچھ نہیں۔ چلیں پھر آج کل کی جو خبریں ہیں وہی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے سیاست میں، تازہ ترین اس کو ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب تو مظفر آباد میں موجود ہیں اور خاصی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ میرپور ڈویژن سے اگر شروع کریں، جو کہ ہمارا تعلق میرپور ڈویژن سے ہے، تو میرپور ڈویژن میں ادارہ ترقیات کا جو میٹر ہے وہ جوں کا توں ہی لٹکا ہوا ہے، اور اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ جو متعلقہ ذمہ داران ہیں نا، وہ اس معاملے کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کوئی 11,565 پلاٹوں کا معاملہ نہیں ہے چودھری صاحب، یہ 11,565 خاندان ہیں، ان میں اوورسیز بھی ہیں، یہ انویسٹمنٹ کو لے ڈوبے، یہ 11,500 پلاٹوں کا معاملہ۔ اوورسیز اب ٹرسٹ نہیں کرے گا آپ پہ، MDA کے اوپر نہ وہ ٹرسٹ کرے گا، نہ کوئی بندہ اس وقت MDA کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہوا کہ شارٹ سی سٹوری، چونکہ اگلے موضوع پہ چلیں گے، کہ ایک اجلاس ہوتا ہے چیف سیکرٹری کی زیر صدارت زوم پہ، اس پہ سیکرٹری سروسز جو ہیں اور سیکرٹری جو فزیکل پلاننگ اس کے متعلقہ ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس میں یہ معاملہ بالکل اینڈ لگ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے 9,000 پلاٹ جو ہیں ان میں ماں سوائے پبلک پلیسز کے اور ادر ڈپارٹمنٹس پہ جو الاٹمنٹ کی MDA نے، اس کے علاوہ 9,000 پلاٹوں کو بحال کرتے ہیں۔ پھر کسی سیانے نے مشورہ دیا نہیں یار رہنے دیو، 1 گھنٹے اسی اپنے گلے کیوں بنی ہے، اب معاملہ کیبنٹ میں بھیجتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک طرف یہ چل رہا ہے تو دوسرے طرف یہ گزشتہ ماضی قریب میں ایک اور کمیٹی بن گئی تھی، کمیٹی کھیلی جاتی ہے نا، کمیٹی در کمیٹی، کمشنر میرپور ڈویژن کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنتی ہے، اور وہ آل DGs کی جو الاٹمنٹس ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے اس کمیٹی نے 45 ڈیز میں اپنی رپورٹ جو ہے جمع کروانی ہے۔ وہ کمیٹی اب الگ سے اپنے کھاتے کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ معاملہ الگ سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ کہیں حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور لوگ سفر در سفر کر رہے ہیں۔ شارٹ سٹوری یہ ہے کہ 350 ملازم ہے ادارہ ترقیات کا، جس کی آمدن کسی دور میں کروڑوں روپے ماہانہ ہوا کرتی تھی، 55 کروڑ روپے تک مہینہ تک یہ گئی ہے نا۔ اب کیا ہوا ہے، بس اب 60 سے 70 لاکھ روپے آمدن رہ گئی ہے، 350 ملازم ہیں، 2.5 کروڑ روپے تک خرچہ ہے، اور جناب گاڑی میں جو ڈیزل ہے نا وہ مہینے 2 مہینے کا خرچہ رہ گیا ادارہ ترقیات کے پاس۔ یہ کمیٹی کھیلتے ہوئے ادارہ کلیپس کر جائے گا۔ 2 ہوئے ہیں بلال، اصل میں ظلم جو ہے نا 2 ہوئے ہیں، ہوئے بنیادی طور پر اسی خطے کے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہمارے بیرون ملک ہمارے جو بھائی بہنیں وہاں پہ آباد ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ نے ایک دفعہ شکنجہ کسا تھا جی، وہ انہوں نے کمیٹی کھول کے اب اس شکنجے کو ڈھیلا کر دیا۔ ایسا ہی ہے جو ہم لوگ بار بار پیٹتے تھے کہ اس چکر میں نہ پڑیں، صرف مفاد عامہ کے جو پلاٹ ہیں ان کے اوپر توجہ کریں اور سختی سے اس کے اوپر توجہ کریں تاکہ یہ لوگ دائیں بائیں پھسلیں نہ۔ وہ لوگ کچھ معطل ہوئے، پھر انہی عہدوں پہ انہی سیٹوں پہ بحال کر دیے گئے، یعنی آپ نے پہلے بھی کھایا اب بھی لوٹیں کھائیں۔ دوسرا کیا ہوا، لوٹنے کے لیے بچا کچھ نہیں۔ دوسرا ظلم کیا ہوا کہ جو یہ کام ہوا اتنے عرصے سے یہ چل رہا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں پلاٹ، نہ کوئی مطلب کہ کام ہو رہا ہے۔ تو پاکستان میں کام تھا کیا
ایک پراپرٹی کا کام تھا, ایک موبائل فونوں کا کام تھا. آپ نے دیکھا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں سارا کچھ جو بھی چیزیں چلتی ہیں, پوری جو انویسٹمنٹ تھی جو کہ اس خطے میں آنی تھی, اس ادارے کے توسط سے آنی تھی, ان پلاٹوں کے توسط سے آنی تھی, وہ ساری جو انویسٹمنٹ تھی, سارا سرمایہ جو تھا وہ پنڈی, اسلام آباد اور لاہور اور دوسری جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں وہاں چلا گیا, ان میں چلا گیا. ارے اب اوورسیز اب چھاٹ یہ ہے کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو, خصوصاً پرائم منسٹر کو اس بات کا جو ہے نوٹس لینا چاہیے سختی سے. اور یہ جو بیوروکریسی ایک انگلی پہ چڑھا کے دوسری پہ اتار دیتی ہے نا ان کو, اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی, متعلقین کو بھی, احتجاج والوں کو بھی, متاثرین کو بھی, یہ کھیل اب بند ہونا چاہیے. ظلم دیکھیں نا, ظلم کی کوئی ایک انتہا تھوڑی ہے. جی ابھی پچھلے دنوں جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں انہوں نے 17 جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں جن کے اوپر آپ لکھ کے آپ نے اخبارات کے صفحے کالے کر دیے, پروگرام کیے بے شمار کہ جناب یہ کام بڑا غلط ہو رہا ہے, لوگوں کا سرمایہ ڈوب رہا ہے, کچھ کریں, لیکن دیر سے کرتے ہیں, کچھ نہیں کیا. اب جب کہ لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا تو ان کا وہ 17 جو سوسائٹیاں ہیں جو ذرا شاملات کی زمینیں تھیں جو کہ بیچ دی گئیں, تو اب ان کو کہا گیا جی کہ یہ غیر قانونی ہے. اور جن لوگوں نے سرمایہ لگایا, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے اور ایسا خوفناک موضوع ہے کہ جس کے اوپر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے, اور ہم پھر بات کریں گے. لیکن اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. فوڈ ٹیسٹنگ لیب جو ہیں آزاد جموں کشمیر کے اندر بڑا اچھا انیشیٹو ہوا. پہلے یہ آپ کو پتا ہوگا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی, سندھ فوڈ اتھارٹی, KPK فوڈ اتھارٹی, آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں موجودہ حکومت نے 3 جو فوڈ ٹیسٹنگ لیبز ہیں ان کا افتتاح کیا. وزیر اعظم صاحب نے مظفر آباد رہ کے اور جہاں پہ ایکٹیویٹیز کی شروع کر دیا, لیب نے کام شروع کر دیا ہے. راولہ کوٹ کے اندر بھی, مظفر آباد کے اندر بھی, میرپور میں اس کا افتتاح ہو گیا. چونکہ اچھا لیکن پتہ ہے کیا, ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے, ہم جو چیز اچھی کرتے ہیں نا اس کو کرتے اس طریقے سے کہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بن جاتے ہیں. بھائی فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری بنا دی, بہت اچھا کام کیا, بہت سارا کچھ, لیکن اس کے لیے ساتھ آپ کیمرے لے کر جا رہے ہیں, لوگوں کو بے عزت کر رہے ہیں, دکاندار پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. آپ ہم نے مطلب کہ یہ آپ اپنا کام کریں نا, آپ جہاں جا رہے ہیں آپ یہ محکمہ خوراک کے لوگوں کو, یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, ہم لوگ برطانیہ آتے جاتے لوگ ہیں, وہاں پہ جب فوڈ انسپیکٹر آتا ہے نا کسی دکان پہ یا کسی ریسٹورینٹ میں, تو ان کی باقاعدہ جو ہے نا ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. مطلب اس کا اتنا روب, اتنا دبدبہ ہوتا ہے. آپ وہ روب دبدبہ ضرور قائم رکھیں, لوگ خوف میں مبتلا ہو کہ کوئی ایسا 2 نمبری نہ کریں. لیکن کسی بھی بندے کو اچھا سپوز اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, آپ نے تو فلم بنا کے چڑھا دی سوشل میڈیا کے اوپر, بندے کی عزت کو آپ نے نیلام کر دیا. یہ کام یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نا کہ آپ نے جا کے اس معاملے کو اٹھانا ہے سوشل میڈیا پہ تصویریں بنا. آپ اپنی ڈیوٹی کرو نا, جو جاب آپ کو جاب ڈسکرپشن ہے آپ کی, اس کو فل کرو. کام بہت اچھا کر رہے ہیں, کام بہت اچھا کر رہے ہیں. یہاں پہ جہاں سے یہ اس کی سپلائی چین توڑیں. آپ ایک دفعہ آ کے آئیں گے, دیکھیں گے, پریس ریلیز جاری کر دیں اینڈ پہ. یہ جو فوٹو سیشن والا کام ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ اچھا کام کر رہا ہے, آپ کا کام بولے گا. یہ جو سپلائی چین ہے نا, یہ چیزیں جہاں سے سپلائی ہو رہی ہیں, اس سپلائی چین کو آزاد کشمیر میں کسی چیز کی سپلائی چین توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. چاروں طرف سے دریاؤں نے گھیرا ہوا ہے ہمارے چیک پوسٹوں پہ, تو یہ کام ہم بڑا آسانی سے کر رہے ہیں. لیکن اس طرح برائے مہربانی اس طرح لوگوں کو تضییق نہ کی جائے, خراب نہ کریں. بس ٹھیک ہو گیا. شجرکاری مہم کی خبریں چل رہی ہیں جی, بڑا افتتاح ہوا مظفر آباد میں, وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں افتتاح کیا ہے. اب سوال یہ ہے میرا بہت بڑا, میں میرپور ڈویژن کی بات کرتا ہوں. میرپور ڈویژن کے اندر بھی بڑا فنکشن ہوا, وہاں کے کمشنر ہیں جو میرپور کے, ان کو بلایا گیا, بڑا فوٹو سیشن کیا محکمہ جنگلات کے افسران نے. اور آپ پہاڑوں کی حالت دیکھیں تو پہاڑ گنجے ہوتے جا رہے ہیں ہمارے, اور تقریبات ہماری دیکھیں جی, واہ واہ شاہ واہ, تصویریں جیسے ہر کوئی ابھی جو کہ لسٹ پڑ گیا میڈیا کا, تصویروں کا, سوشل میڈیا کے اوپر ہم آنے چاہیے, پریس ریلیز کر دی. اب میرا ایک سوال ہے, میرپور ڈویژن کے جو اعلیٰ افسران ہیں محکمہ جنگلات کے, ٹھیک ہے ہر سال شجرکاری مہم ہوتی ہے, آپ اپنا یہ ڈیٹا شیئر کریں نا میڈیا کے ساتھ کہ آپ نے گزشتہ برس کتنا ٹارگٹ تھا, کتنے درخت لگائے اور کتنے رہ گئے, اور وہ کہاں پہ آپ نے لگائے. آپ اس کا ڈیٹا شیئر کریں میڈیا کے ساتھ. ابھی تک تو یہی طے نہیں ہو پایا کہ ہم نے درخت لگانے کون سے ہیں, کبھی کون سا درخت لگا دیتے ہیں, کبھی کون سا درخت. ہم لوگ پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ یہاں کے جو مقامی پودے ہیں وہ لگائیں, اور ایسے جو کہ ماحول دشمن پودے ہیں وہ نہیں. ابھی چلیں یہ جو شجرکاری, ابھی کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں وہ درخت کاٹے جا رہے ہیں, اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کاٹے جا رہے ہیں جو کہ ماحول دشمن تھے. خدا را ماحول دشمن درخت نہ لگائیں,
माहौल दोस्त लगाएं, मकामी पौधे लगाएं। और ये ज़रा पीर पंजाल की तरफ आप देखें जहाँ पे आजकल हमें बर्फ़ नज़र आ रही है, उनके आगे जो पहाड़ हैं ये कभी जंगलों से भरे होते थे, ऐसा ही इस वक्त वो बिल्कुल नहीं। अब फिर सवाल करते हैं, महकमा जंगलात के मीरपुर डिवीजन के ज़िम्मेदारान बता दें जी हाँ कि अब कौन से पौधे लगाने हैं उन्होंने, डाटा क्या कहता है, डाटा क्या कहता है, और कहाँ पे आपने फ्री पौधे लोगों को देने हैं और कहाँ आप लोग देते हैं, वो डाटा दिखा दें। बिल्कुल। पिछले सालों में आपने फ्री पौधे शजरकारी मुहिम के किस गांव में दिए, किस बंदे को दिए? मेरा ख्याल है ये मनपसंद लोगों को दिए जाते होंगे पौधे, लेकिन अच्छी बात है, चले पौधे लगने हैं। और लेकिन भाई एक आम आदमी ने दरख्त मुफ्त कहाँ से लेना है उसको कैसे पता चलेगा? ये नहीं बताते ये पौधा देना उतनी बड़ी बात नहीं है, पौधा लगाना और उसकी फिर बर्दाश्त करना वो सबसे बड़ी बात है कि वो पौधा लगे और वो सरसब्ज भी हो और वो फले फूले और फिर बड़ा भी हो। और साथ ये भी चेक करना चाहिए, और फिर इसमें नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकती है। नहीं, लेकिन कहाँ से होंगी टेक्निक्स इस्तेमाल? चोई साहब जो अफसरान रिकॉर्ड भी उठा के देखें ना, कितने बरसों से बैठे हुए हैं उन्हीं पोस्टों पर, कोई पूछने वाला नहीं है। आला लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे महकमा, हर महकमे के अफसरान ही तकरीबन हो जाते हैं। और जंगलात में तो आप देखें तो अखीर है, इनका डाटा अगर निकाल के आप देखें ना, एक एक पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट में लोग पता नहीं कितने कितने बरसों से बैठे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे एक बहुत दिलचस्प एक रिपोर्ट देखी, सीड बॉल उसको कहते हैं, कि जब ये मुख्तलिफ चीज़ों के बीज हम लोग जो खाते पीते हैं, जो बीज बच जाते हैं, उनके छोटे छोटे बाल बना लिए जाते हैं, उनको ड्राई किया जाता है और उनको फिर रैंडमली मुख्तलिफ जगह पे उनको फेंक दिया जाता है। लेकिन चोई साहब ये तो उन मुल्कों की बात होगी ना जहाँ पे कोई हमारे जो दरख्त आ रहे हैं वो ही पूरे नहीं लग रहे होते, या बिलियन ट्री बातें की तो फिर पता नहीं कहाँ चली जाएंगी। इस पे मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम करूंगा। हाँ जी, और अफसरान कब से बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, क्या कर रहे हैं, और ये अपनी की बात है जो कि कागजों में लगे कागजों में बड़े हुए कागजों में जवान भी हो गए ना, और खत्म भी हो गए, जवान हो गए। ठीक है, बहरहाल इस पे बात होगी। इन अफसरान की तकरीबात की तरफ ना देखा जाए, तकरीबात तो बड़ी बड़ी करते हैं, दरख्त कहाँ पे लगा रहे हैं आप? प्रेस रिलीज से और लेटरबाजी से कि खत लिख दिया, जी हाँ, प्रेस रिलीज कर दिया। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, क्विकली जल्दी काम करें, अपने आप को तब्दील करें और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली होता हुआ दिखाएं। लेकिन महकमा जंगलात के अंदर रस्साकशी भी बहुत अरसे से है ना, मीरपुर डिवीजन के अंदर उनकी बात करें ना, जब काम नहीं होगा ना, जब प्रोडक्टिव काम नहीं होगा तो हर महकमे में रस्साकशी, कुर्सियों की लड़ाई बड़ी अरसे से चल रही है। टारगेट हर काम, जो खासकर ये जो महकमे हैं इनकी तो परफॉर्मेंस नजर आती है, देन टारगेट मुख्तलिफ अदालतों में केस चल रहे हैं, अफसरान के कुर्सियों के पीछे लगे। लेकिन ये मैं डिटेल बात करूंगा इसको, फिलहाल हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में, रमज़ान उल मुबारक में कोई चीज़ें जो हैं पॉलिटिकली उस तरह से बड़ी तो नहीं इधर उधर होंगी। खबर है मेरे पास कि सरदार तनवीर इलियास साहब हैं जो जब से उनका सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया हुआ है वो मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्हें मशवरा देने वालों ने दिया है कि सरदार जी आप ज़रा एक्टिव हो जाएं। वो कभी गवर्नर पंजाब से मुलाकात कर रहे होते हैं, कभी वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात कर रहे होते हैं, कभी कहीं उनकी मुलाकातें चल रही होती हैं। अब मेरे पास ये इत्तला आई है कि वो फ्यूचर में, वो इन दिनों में नवाज लीग से भी राब्ते में है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में, और बड़ी जल्दी अफ्तार पार्टियों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे। ऐसा ही है, गवर्नर की भी उन्होंने इफ्तार डिनर पार्टी की। अब ये है कि मेरी ये इत्तला है कि शायद हो सकता है कि वो अपनी जो जमात है उनकी इस्तेकाम पार्टी, उसको कहीं खैरबाद ना कह दें। अभी मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, चूँकि मैंने गुज़िश्ता दिनों एक व्लॉग में भी बताया था, चूँकि कुछ लोग शायद ऐसा कह रहे हैं कि नई पार्टी के ऊपर काम हो रहा है, तो जहाँ काम होने होते हैं वहाँ तो काम हर दौर में ही हो रहा होता है ना। फ़िलहाल इलेक्शन से कबल नई पार्टी के ऊपर काम नहीं हो नहीं सकता, इतनी स्ट्रांग फुटिंग पे वो आ नहीं सकती, बिल्कुल सीधी बात है। लेकिन ये बात तय है कि तनवीर इलियास साहब मुतहर्रिक हैं, वो अपने भी वज़न तोल रहे हैं और जमातों का भी वज़न तोल रहे हैं, और बड़ी जल्दी जिसको कहने के अफ्तार पार्टियां भी शुरू हो रही हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। अब चूँकि अफ्तार पार्टियां तो सारे सियासतदान करते हैं, जी। लेकिन आज़ाद कश्मीर में वो कुछ अभी होने नहीं जा रहा जिसकी तवक्को या जो लोगों के ख्यालात हैं, मैं आपको बता दूं, ख्वाहिश है। लेकिन देखिए प्राइम मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं। मेरी यही इत्तला है, अभी कबल इस वक्त इलेक्शन का तो कोई आम ही नहीं है आज़ाद कश्मीर के अंदर के अभी से गवर्नमेंट को गिरा दें तो नया प्राइम मिनिस्टर ले आएँ, जो कि एक नई रवायत, दोनों जो कोलिशन पार्टियां हैं फेडरल में भी बैठी हुई हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की गवर्नमेंट का हिस्सा ही है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसा कभी भी कुछ नहीं चाहेंगी। मेरी इत्तला ये भी है कि दोनों पार्टियां ऐसा नहीं चाहती हैं, लेकिन अब आगे क्या होता है आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो मैदान सियासत है इसके अंदर रावी चैन लिखता है, तो तनवीर इलियास साहब की मैंने आपको बता दी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदे को मुतहर्रिक होने का जो है ना वो हक है,
اور وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہوا ان کی دوبارہ الیکشن کے اوپر جو پابندی تھی ہٹائی ہوئی ہے. اب وہ خود کو انہوں نے متحرک ہی کرنا ہے نا, اور اپنے آپ کو متحرک رکھنے کے لیے جو خرچہ درکار ہوتا ہے وہ ان کے پاس خاصا ہے, پیسے ہیں. سیاست یہ بات زبان زد عام ہے, انہوں نے سیاست کے اندر اتنی جلدی جو گراؤنڈ بنائی ہے وہ تو ایک تو اپنی پبلک ریلیشن شپ کے اوپر بنائی, دوسرا اس پبلک ریلیشن شپ کو جو بوسٹ ہوتا رہا وہ ان کے سرمایے سے ہوتا رہا. ان کے پاس سرمایہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. ماڈل پروجیکٹ دیا اسلام آباد کے اندر انہوں نے بزنس کی دنیا کے اندر, تو اس کے بعد پیسے تو ہے ہی ان کے پاس, تو لگاتے جائیں. آج دور ہے پیسے کا, پیسے لگائیں جہاں مرضی پہنچے بندہ کھیلتا رہے. ان ساری چیزوں پہ نظر رکھیں گے اور آئندہ کے پروگراموں میں لیکن اب یہ ہے جو میں نے بتا دیا ہے کہ جو استقام پارٹی ہے, استقام پاکستان پارٹی, اس میں سردار تنویر الیاس صاحب شاید زیادہ عرصہ نظر نہیں آئیں گے, جو کہ انڈور ان کے میری اطلاعات یہ ہیں خاصے ماہ سے یہ چل رہی ہیں باتیں. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر مرکز میں, پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں اور AJK میں ان کی ملاقاتیں, رابطوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. وہ کسی وقت بھی وہ جو رابطے ہیں ان کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ شاید یہ دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کو جوائن کر لیں. صرف ان کے نہیں ہو رہے, اور بھی جو ہماری اہم مقتدر شخصیات ہیں ان کی بھی رابطے ہو رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو وہ دیکھیں, میں نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ پرائم منسٹر کے پاس, ان کے پاس فارورڈ بلاک, جنہوں نے PTI چھوڑی ہوئی ہے نا, فارورڈ بلاک بنایا, ان کے پاس ہے 3 آپشن. نمبر 1 وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں. نمبر 2 وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیں. نمبر 3 اگر وہ دونوں آپشن چوز نہیں کرتے ہیں تو انہیں نئی پارٹی کے اندر جانا ہوگا, چونکہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں. میرپور ڈویژن کی دونوں بڑی سیاسی قداور شخصیات ہیں, ان دونوں نے مل جل کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ محفوظ ہیں, کہاں پہ بہتر ہیں, ہمارا فیوچر کہاں پہ بہتر ہے. تو اب یہ چیزیں عید کے بعد ہی ہوں گی. سارے روزے رکھیں, عبادتیں کریں, افطار پارٹیاں کھائیں. بس تو اسی کے ساتھ ہم بھی اگلے پروگرام تک لیتے ہیں اجازت. ہم بھی کسی افطار پارٹی میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.